لاہور کی تیسری اور وزٹ پاکستان کی 20ویں قسط میں خوش آمدید۔ شاہدرہ کا کرول جنگل وزٹ کرنے سے پہلے تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ درختوں پہ مشتمل ایک جنگل ہی تو ہے، لیکن جب یہاں پہنچے، اس کی تاریخ سنی، کس طرح سے بنا اور کیسے اب تک بن رہا ہے، تو معلوم پڑا کہ یہ محض ایک جنگل نہیں بلکہ عشق کی ایک داستان لگتی ہے جو محکمہ جنگلات کے ان افسران اور محنتی نوجوانوں نے رقم کی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت مزہ آنے والا ہے۔ السلام علیکم، وزٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ ویسے تو ہمارے ارد گرد خبریں کچھ ایسی آتی ہیں جنہیں سن کے ہمیشہ سے برا لگتا ہے، لیکن آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے محکمے اور یہ نظام کچھ ایسا اچھا کام بھی کر رہا ہے جسے یہاں آ کے جان کے دل کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دل باغ باغ ہو گیا، تو ایک باغ میں واقعی دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں شاہدرہ ریزرو فارسٹ میں، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور جو سرونٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان ہیں، یہ ان کی بہترین کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسی زمین جو قبضہ مافیا کے انڈر ہوا کرتی تھی، پھر اس زمین کو ان سے چھڑوایا، یہاں پہ جنگل اور یہ سب کچھ بنایا، اور لاہور جیسا شہر اس کے اندر بہت پولوشن ہو چکی ہے، اس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ ایک بہترین کاوش ہے۔ تو ویڈیو میں جڑے رہیے گا آخر تک۔ ادارہ ہست و نیست اور لاہور شناسی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم نے کرول جنگل کا وزٹ کیا، جسے شاہدرہ ریزرو فارسٹ بھی کہتے ہیں۔ گوگل میپ پہ اگر آپ لکھیں گے تو کہیں سے بھی بآسانی اس جنگل تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہاں پہ پکنک کا موڈ ہو تو نمبرز بھی ہم آپ کو دیں گے کہ کیسے محکمے کے افسران سے رابطہ کر کے آپ باقاعدہ ان کی پروٹیکشن میں آرام دہ ماحول میں یہاں پکنک کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم یہاں پہنچے تو ہمارا استقبال کیا محکمہ جنگلات کے افسران فیضان احمد شاہ صاحب اور ماجد شمریز صاحب نے۔ ان کے ساتھ ان کے محنتی نوجوان بھی موجود تھے، جو وقفے وقفے سے کبھی چائے، بوتل پانی، بسکٹس، کیکس ان کے ساتھ ہماری تواضع کرتے رہے۔ محکمہ جنگلات کا بہت شکریہ۔ لیکن جب انہوں نے اس جنگل کی تاریخ کے متعلق بتلایا تو یار دل خوش ہو گیا۔ یہ شاہدرہ ریزرو فارسٹ، یہ تقریباً 700 ایکڑ اس کے پلانٹڈ ہیں، درخت لگ چکے ہیں، اور اس کا ٹوٹل رقبہ 1200 ایکڑ کے قریب ہے، جس میں بہت سا حصہ دریائے راوی کے بیلٹ میں آ چکا ہے، وہاں اب کاشت ممکن نہیں ہے۔ یہ درخت لگانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ سب سے پہلی معاملہ تو یہاں پہ یہ تھا کہ یہ جگہ قبضہ مافیا کے انڈر تھی، جس کو چھڑوانے کے لیے محکموں کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑی۔ اس کے بعد جب قبضے ختم ہو گئے تو اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جگہ ناہموار تھی۔ پلین زمین ہو تو وہاں پہ شجر کاری کرنا بہت آسان، لیکن پھر اس کو مسلسل محنت کے ساتھ ان لوگوں نے ہموار کیا۔ یہ جیسی آج نظر آ رہی ہے، یہ تب ایسی نہیں تھی۔ بتاتے ہیں کہ 2014 اور 15 میں ہم نے یہاں پہ پودے لگانے شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد کئی طرح کے چیلنجز آئے، جیسے ان پودوں کو پانی دینا۔ تو اس کے لیے یہاں پہ کوئی نہری نظام نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں پہ ٹیوب ویل لگائے، موٹرز لگائیں، اور خود یہ نہ صرف ایک مین میڈ جنگل ہے بلکہ اس کی پروٹیکشن کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کے لیے کوئی پراپر نہری نظام نہیں ہے یہاں پہ۔ تو ان کی اپنی کاسٹ، ان کی محنت اور وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، جب ٹیوب ویل لگایا جاتا ہے تو پھر اس پہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، مین پاور چاہیے، اس پہ الیکٹریسٹی یا فیول، وہ سب چیزیں چاہیے، پھر جا کے اتنے بڑے رقبے پہ پانی لگانے کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جب جنگل لگ گئے تو اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ یہ بھی بڑا کٹھن کام ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ان محکمے کے افسران نے بتایا کہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، انہیں چوروں، ڈاکوؤں، ڈکیتوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی بالکل نہتے ہاتھوں۔ نہ ان کے پاس کوئی پسٹل ہے، نہ ان کے پاس کوئی بندوق، ایک چاقو تک وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگل کا ایریا ہے، لہذا آپ کسی بھی اسلحے کے بغیر رہیں گے۔ جبکہ دوسری جانب سے چور اچک کے آتے ہیں اور وہ سیدھی فائرنگ بھی کریں تو ہمیں اپنا آپ بچانا پڑتا ہے۔ تو اوورآل کہیں تو یہ پورے کا پورا شروع سے لے کے اب تک کا جو نظام ہے، یار یہ اگر عشق نہ ہونا بندے کو اپنے کام سے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں محکمے کے تمام لوگوں کے لیے، جنہوں نے شروع سے لے کے آج تک اس عظیم منصوبے پہ کام کیا۔
اور یہ منصوبہ لاہور کے لیے اشد ضروری ہے، بلکہ پورے لاہور کی سراؤنڈنگز میں ایسے منصوبے ہونے چاہیے۔ ہر سال لاہور میں اسموک بڑھنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں، ایسے منصوبے تو پورے لاہور میں ہونے چاہیے۔ لاہور کے موسم کو، اس کی آب و ہوا کو بہتر بنانے والے اس عظیم الشان منصوبے میں کام کرنے والے عظیم الشان لوگوں کو ہمارا سلام ہے۔ اگر آپ کبھی یہاں پہ آنا چاہیں تو آپ کو محکمے کے نمبرز مل رہے ہیں۔ ان افسران کا کہنا تھا کہ ہم سے پوچھ کے رابطہ کر کے آپ آئیے، ہم آپ کو ایک بہترین ماحول فراہم کریں گے کہ آپ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ یہاں نیچرل ماحول سے خوب لطف اندوز ہو سکیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پہ اب وائلڈ لائف بھی ہے، جس کے اندر مور، ہرن اور دیگر کئی اقسام کے پرندے وغیرہ موجود ہیں، جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے خود بخود یہاں آئے ہیں۔ دریائے راوی کے کنارے چلتے چلتے جب ایک بہت بڑا جنگل ان کو ملا تو یہاں پہ اب پرندے آباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ مین میڈ جنگل اب مکمل طور پہ نیچرل فارسٹ بننے کی طرف جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی، اور کرول جنگل کا وزٹ لاہور جائیں تو ضرور کیجیے گا، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔